سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیگنٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ، جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت، ایپیسوڈ 33۔ جس زمانے میں اکبر اپنی سلطنت مضبوط کر رہا تھا اور شمال مغربی سرحد کے دفاعی انتظامات کو ایک مستقل شکل دے رہا تھا، اس وقت بھی وہ دکن میں واقع ہونے والے سیاسی اور مذہبی واقعات سے بے خبر نہ تھا۔ بظاہر وندھیا کی پہاڑیاں شمال کو جنوب سے جدا کرتی ہیں، لیکن تمدن، تجارت اور سیاست کو بآسانی عبور کر چکی تھیں۔ مدون تاریخ کے قدیم ترین دور سے ہندوستان کے یہ دونوں حصے اپنی سیاسی تنظیموں میں اختلافات کے باوجود آپس میں روابط اور تعلقات بڑھاتے رہے۔ شہنشاہی حکومتوں کا اثر تو ایک طرف رہا، صوبہ جاتی حکومتیں بھی تاریخ ہند کے دور کے ماقبل اور مابعد علیحدگی پسندانہ سیاست کو بروئے کار نہ لا سکیں۔ گجرات، مالوا اور اڑیسہ کی ریاستیں ہمیشہ جنوبی ہند کی سیاست کے بھور میں پھنسی رہیں۔ اگر مغل سلطنت، جو ان ریاستوں کی جانشین تھیں، خود کو اس سیاست سے علیحدہ رکھ سکتی تو یہ بات کسی معجزے سے کم نہ ہوتی۔ مختلف قسم کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے جن کا تعلق ریاستوں کی حد بندی، اثر و رسوخ، تجارت، لوگوں کی مہارت، مذہبی سیاست اور دوسرے امور سے ہوتا، اور ان کو ازسر نو حل کرنا پڑتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی قسمت جنوب سے وابستہ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ قدرت نے ہندوستان کو ایک مضبوط اکائی شکل میں بنایا ہے۔ ان دو منطقوں کے تعلقات کا معمہ محض انہی خطوط کی رہنمائی سے حل ہو سکتا ہے جو قدرت نے مقرر کر دی ہیں، اور اس میں کسی زمانے کے سیاسی حالات کی خصوصیات کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ 15ویں صدی کے اختتام کے ساتھ ہی بہمنی خاندان کے زوال کا آغاز ہوا، اور ہندوستان کے جنوبی ساحل پر پرتگالیوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ بابر کو بہمنی خاندان کے تجدید استحکام کی دعوت دی گئی تھی، لیکن بابر اسے انجام نہ دے سکا۔ ہمایوں اور شیر شاہ بلا شبہ اپنے اپنے ڈھنگ سے دکن میں ہونے والے واقعات کی طرف متوجہ رہے، لیکن انہیں حالات نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ دکن کے معاملات میں کوئی عملی حصہ لیتے۔ یہاں تک کہ اکبر بھی اس وقت تک علیحدہ ہی رہا جب تک کہ گجرات فتح نہ ہو گیا۔ مالوا اور گجرات کی فتح کے بعد ہی اکبر نے دکن کی سیاست میں عملی دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ 1580 عیسوی میں وجے نگر اور بیجاپور کی حکومتوں نے مل کر حکومت احمد نگر کو شکست دی، جو اس وقت ایک طاقتور ریاست تھی، اور اس پر بہت ہی شرمناک شرائط عائد کر دی گئیں۔ اکبر نے 1581 عیسوی میں مالوا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اسے وجے نگر کی بڑھتی ہوئی طاقت پر، جو کہ اس کی سلطنت کی سرحدوں سے بہت قریب آ چکی تھیں، تشویش پیدا ہوئی، اور اکبر کی خوش قسمتی سے ایک طرف تو وجے نگر کی قسمت پر تالی کوٹا کے مقام پر مہر ثبت ہو گئی تھی، اور دوسری طرف اس کی طاقت راجپوتانہ میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اکبر نے، جس کے قبضے میں راجپوتانہ اور مالوا دونوں آ چکے تھے، 1572 عیسوی میں آسانی کے ساتھ گجرات پر فتح حاصل کر لی تھی۔ گجرات کے تعلقات خاندیش کے ساتھ اتنے قریبی تھے کہ خاندیش کے حاکم محمد شاہ دوم نے گجرات پر اپنا حق جما دیا۔ 1582 عیسوی میں جب پیر محمد خاندیش کے علاقے میں داخل ہوا، جہاں پر مالوا کا سابق حکمران باز بہادر پناہ گزین تھا، تو محمد شاہ کی مغلوں سے جھپٹ ہو گئی، لیکن یہ مہم ناکام رہی۔ 1576 عیسوی میں جب احمد نگر کی ریاست میں بیرار کا علاقہ شامل کر لیا گیا تھا، تو خاندیش کے حکمران کو تشویش ہوئی۔ ممکن ہے بیجاپور اور گولکنڈہ والوں نے بھی اکبر کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہو۔ خاندیش کا حاکم محمد شاہ دوم بیرار کی حکومت کے ایک مدعی کی مدد کے لیے روانہ ہوا، لیکن شکست کھائی اور برہان پور کو لوٹ لیا گیا اور اسیر گڑھ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ کی فوج مغلوں کی سرحد کے قریب پہنچ گئی
اس کی نقل و حرکت سے اکبر قطعی بے خبر نہ تھا۔ پھر 1577 میں اکبر دریائے نرمدا کے کنارے خیمہ زن ہوا، جبکہ نظام شاہ کی افواج بیدر کی سرحد پر تعینات ہو گئیں۔ احمد نگر کی فوج کے افسروں میں سے ایک افسر مظفر حسین مرزا بھی تھا، جو کہ مغل سلطنت کا مفرور باغی تھا۔ نظام کے عمرا نے اسے یہ عاقلانہ مشورہ دیا کہ مرزا کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور اس طرح سے شہنشاہ کی تشویش کو ختم کر دیا جائے، لیکن حالات میں اتنا تناؤ پیدا ہو گیا کہ خاندیش کے حاکم محمد شاہ نے بھی ایک مضبوط فوج نظام کے ہاتھ مستحکم کرنے کے لیے دولت آباد روانہ کر دی۔ چونکہ ابھی اکبر کے دماغ میں دوسری تجاویز زیر غور تھیں، اس لیے اس نے دکن کی ریاستوں کے فوجی مظاہرات سے چشم پوشی اختیار کی اور اپنا پڑاؤ اٹھا کر شمال کو واپس چلا گیا۔ بحران وقتی طور پر ٹل گیا تھا، لیکن جلد ہی دکن کے مسئلے نے اپنی ساری پیچیدگیوں کے ساتھ اکبر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ 1577 میں احمد شاہ دوم فوت ہو گیا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد راجہ علی خان یعنی عادل شاہ چہرم اس کا جانشین بنا۔ اکبر نے ایک فوج عادل شاہ سے خراج وصول کرنے بھیجی۔ مرتضیٰ نظام نے پوری فوجی مدد دینے کا وعدہ کرتے ہوئے اس پر زور ڈالا کہ وہ خراج ادا کرنے سے انکار کر دے، لیکن راجہ علی خان مرتضیٰ نظام کی روش سے، جو اس نے بیرار اور بیدر جیسی چھوٹی ریاستوں کے ساتھ روا رکھی تھی، پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا اسے اپنے مستقبل کی طرف سے تشویش ہوئی اور اس نے خراج ادا کر کے مظفر حسین خان کو بھی مغلوں کے سپرد کر دیا، اور اس طرح وہ مغلوں کا طرفدار ہو گیا۔ یہ کامیابی مغلوں کی سیاست دکن کا پہلا سنگ میل تھی۔ ریاست خاندیش گجرات اور دکن کی ریاستوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے مغل حکومت اس کے ساتھ دوستی کو بڑی اہمیت دیتی تھی، کیونکہ اس سے گجرات اور مالوا کا مضبوط دفاع ممکن تھا۔ نیز اس دوستی کا فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو خاندیش کو دکن میں آگے بڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی کے بطور استعمال کیا جا سکتا تھا۔ راجہ علی خان قدرتی طور پر دکن کا ہمدرد تھا، لیکن احمد نگر اور بیجاپور کی ریاستوں نے اپنی سلطنتوں کی توسیع کے لیے جو تشدد آمیز طریقہ اختیار کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا۔ خاندیش، جو کہ دو مضبوط طاقتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، اس نے یہی فیصلہ کیا کہ نسبتاً مضبوط تر طاقت کا ساتھ دے۔ زیادہ وقت نہ گزرنے پایا تھا کہ دکن کی سیاست میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی جو مغلوں کی مرضی کے مطابق تھی۔ مرتضیٰ کی ایک خوبصورت خواجہ سے دل بستگی کی وجہ سے اس کی ریاست میں شورش و بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہیر خان نے مرتضیٰ کے بھائی برہان الدین کو اپنی قید سے آزاد کر دیا اور تخت نشینی کے لیے اس کے حق کی تائید شروع کر دی۔ 1578 میں برہان الدین کو شکست ہوئی اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد آخرکار وہ 1580 میں اکبر کے دربار میں پناہ گزین ہوا، جہاں اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا گیا۔ ادھر 1580 میں بیجاپور کا حکمران علی عادل قتل ہو گیا اور اس کے بجائے ابراہیم کو، جو کہ 9 سالہ لڑکا تھا، تخت پر بٹھا دیا گیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ کے دل میں حرص غالب آئی۔ اس نے گولکنڈے کی قطب شاہ کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ بیجاپور پر حملہ کرنے میں اس کی مدد کرے۔ حملہ آور فوج کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیجاپور کی فوج بہت مضبوط تھی، بلکہ اصل وجہ خود حملہ آوروں کے درمیان حسد اور غداری پیدا ہو گئی۔ بیجاپور کے حالات روز بروز ابتر ہوتے چلے گئے تھے۔ مذہبی تعصب اور شیعوں کی ایذا رسانی نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا تھا۔ اسی وقت جب کہ بیجاپور کے حالات ابتر ہو رہے تھے، احمد نگر کے واقعات میں بھی خرابی ہونے لگی۔ مرتضیٰ نظام شاہ کے دل میں حرص غالب آ گئی۔ اس نے گولکنڈے کے قطب شاہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ بیجاپور پر حملہ کرنے میں اس کی مدد کرے۔ حملہ آور فوج کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ بیجاپور کی فوج بہت مضبوط تھی، بلکہ اصل وجہ خود حملہ آوروں کے درمیان حسد اور غداری پیدا ہو گئی تھی۔ بیجاپور کے حالات روز بروز ابتر ہوتے چلے گئے۔ مذہبی تعصب اور شیعوں کی ایذا رسانی نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا تھا۔ اسی وقت جب کہ بیجاپور کے حالات ابتر ہو رہے تھے، احمد نگر کے واقعات میں بھی خرابی ہونے لگی۔ مرتضیٰ نظام شاہ بتدریج پاگل ہو رہا تھا، اتنا پاگل کہ اس نے اپنے بیٹے حسین کو زندہ جلا دینا چاہا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا اور 1582 میں بیٹے نے باپ کو ابال کر مار ڈالا۔
حسین ناقابل برداشت حد تک خونخوار اور بد اخلاق تھا۔ اپریل 1582 میں اسے تخت سے اتار کر قتل کر دیا گیا اور اس کا چچیرا بھائی اسماعیل پسر برہان الدین تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب اسماعیل کے حامیوں کا سردار جمال خان کٹر مہدوی تھا۔ اس نے مہدویت کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا، شیعہ سنی دونوں کو بے دریغ اذیت پہنچائی اور غیر ملکیوں کو ریاست سے نکال باہر کیا۔ اس وقت مغل سلطنت کے صوبوں کی سرحدوں کے قریب جو سیاسی افراتفری اور بدنما مذہبی اور نسلی فسادات اور شدید اذیت رسانی کی وارداتیں عمل میں آ رہی تھیں، وہ اکبر کی سیاست اور اس کے منصوبوں کے لیے ایک کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھیں، اور اس کا امکان تھا کہ مغل صوبے بھی ان کی زد میں آ جائیں گے۔ اکبر کا خیال تھا کہ برہان الملک، جسے اکبر نے ہمیشہ نوازا تھا اور جو مغل دربار میں رہ کر اکبر کے طرز عمل اور طرز فکر سے کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا، وہ نہ صرف مغلوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے گا بلکہ احمد نگر کا انتظام مغل سلطنت کی سیاست کے نقطہ نظر کے مطابق چلا جائے گا۔ چنانچہ اکبر نے برہان کی اس درخواست کو قبول کر لیا تھا کہ احمد نگر کا تخت اس کے لڑکے سے واپس دلوانے میں اس کی مدد کی جائے گی، اور مالوا کے صوبیدار عزیز کوکا کو حکم ملا کہ برہان کی مدد کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ مالوا پہنچ کر برہان نے عزیز کوکا سے درخواست کی کہ وہ اسے ایک مختصر دستے کے ہمراہ آگے بڑھنے کی اجازت دے تاکہ احمد نگر کے لوگوں کے دلوں میں یہ شک پیدا نہ ہو کہ وہ غیر ملکی فوج کے بلبوتے پر انہیں مغلوب کرنے آیا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک بڑی غیر ملکی فوج کی موجودگی ایک منظم مخالفت اور پیچیدگیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ عزیز نے یہ تجویز مان لی اور آگے نہ بڑھا۔ برہان الملک ویرار یعنی ویرار میں داخل ہوا، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس کا استقبال کرتے، اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ناکام ہو کر راجہ علی خان کی طرف مدد کے لیے بھاگا۔ راجہ علی خان نے پہلے ہی بیجاپور کے حکمران کو احمد نگر پر چڑھائی کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب احمد نگر کی فوج کا سپہ سالار جمال خان بیجاپور کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اسے شکست دے دی گئی۔ اب وہ خاندیش کی طرف بڑھا، لیکن مئی 1591 میں روشن کھیدا کے مقام پر شکست کھائی اور قتل ہو گیا۔ اب برہان احمد نگر کے تخت پر برہان نظام شاہ کا لقب اختیار کر کے بیٹھ گیا۔ اب احمد نگر میں شیعوں نے ظلم و تشدد کا بازار اثر نو گرم کر دیا اور اس مرتبہ مہدویوں کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ چونکہ برہان کو خاندیش کے حکمران کی مدد سے تخت ملا تھا اور اس میں مغلوں کا کوئی براہ راست دخل نہ تھا، لہٰذا وہ خود کو کسی طرح اکبر کا ممنون احسان نہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اکبر اور اس کے سیاست کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ حکومت شروع کر دی۔ برہان کی تخت نشینی سے دکن کے حالات یا خود اس کی حکومت کے انتظام میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کے برخلاف برہان عیش و عشرت میں اس حد تک غرق ہو گیا تھا کہ امراء کی بیویوں اور لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہ تھی۔ پرتگالیوں سے شکست کھانے کے بعد بھی ابراہیم عادل شاہ کے چھوٹے بھائی اسماعیل کی حمایت میں حکومت بیجاپور سے نبرد آزما ہو گیا تھا، اور اس دفعہ بھی اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی شکست نے مہدویوں کو ترغیب دی کہ اسے تخت سے اتار کر اور غیر ملکیوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائی۔ اگرچہ باغیوں کو شکست ہوئی تھی مگر ریاست میں ہیجان باقی رہا۔ برہان الدین اپریل 1595 میں فوت ہو گیا۔ راجہ علی خان کا رویہ پوری طرح واضح نہ تھا۔ اس نے 1595 میں جو روش اختیار کی تھی اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ وہ بحران کے وقت غداری بھی کر سکتا ہے۔ برہان نظام کی مدد کے سلسلے میں اس نے جو طرز اختیار کیا تھا اس کی وجہ سے اس کے دل میں آسانی سے یہ مغرورانہ احساس پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہ گر ہے۔ اگر اکبر احمد نگر یا کسی اور دکنی ریاست پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا چاہتا تو وہ برہان کی مدد اور حمایت پر پوری طرح اطمینان نہ کر سکتا تھا۔ اکبر کے خیال میں ایک اور اہم بات تھی۔ پرتگالیوں کے معاملے میں وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان لوگوں نے ہندوستان میں جو قدم اٹھائے ہیں انہیں اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ اکبر پرتگالیوں کے اس رویے سے بہت آزردہ تھا کہ جو انہوں نے بحرہ عرب میں روا رکھا تھا، اور ان کی کارروائیوں سے فکر مند تھا کہ وہ ہندوستانی جہاز رانی میں مداخلت کرتے ہوئے مذہبی معاملات میں تعصب برتتے اور لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے اور تبدیلی مذہب پر مجبور کرتے۔ وہ اس بات کا خواہاں تھا کہ ان لوگوں کو کم از کم بحرہ عرب سے نکال باہر کرے۔ دکن کی ریاستوں نے پرتگالیوں کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔
1560 سے 70 عیسوی میں احمد نگر، بیجاپور اور زمورین نے متحدہ کوششیں کی جو کہ بیکار ثابت ہوئیں، اور پھر 1580 عیسوی میں بیجاپور کے سلطان کو گوا پرتگالیوں کو دینا پڑا اور وہاں کے سارے مسلمان مرد، عورت اور بچے قتل کر دیے گئے۔ احمد نگر پرتگالیوں کے ساتھ جارحانہ اور دفاعی جنگی معاہدہ کر چکا تھا، اور پھر جب 1592 عیسوی میں برہان نظام کا چول پر حملہ ہوا اور بہت شرمناک طریقے پر ناکام ہوا تو اکبر کے شبہات اور پختہ ہو گئے تھے۔ گجرات کے حکمرانوں کے تجربے بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ پرتگالیوں نے 1503 عیسوی میں مصریوں اور گجراتیوں کے متحدہ بحری بیڑے کو اس وقت قطعی شکست دے دی تھی جبکہ گجرات محمود بیگھت کے زمانے میں اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پھر 1530 عیسوی میں ان لوگوں نے بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے رندیر اور سورت کے آباد شہروں کو لوٹا اور جلا دیا تھا، اور اگلے سال انہوں نے دیو پر چھاپا مارا اور اس جزیرے پر رہنے والے ہر شخص کو قتل کر دیا۔ گجرات کے حکمران اور یمن کے امیر مصطفیٰ کی مشترکہ کوششوں کے بعد بندرگاہ بڑی مشکل سے بچ سکا، اور پھر انہوں نے اس کی پاداش میں بہت سی بندرگاہوں کو آگ لگا دی، اور پھر پرتگالیوں نے بہادر کی بدقسمتی سے پورا فائدہ اٹھا کر اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ 1534 سے 35 عیسوی میں بسین ان کے سپرد کر دی اور دیو کے مقام پر قلعہ بنانے کی اجازت دے دی۔ پھر عثمانی سلطان سلیمان یعنی 1554 عیسوی کے بحری بیڑے کو زبردست شکست دے کر پرتگالیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے۔ 1555 عیسوی میں انہوں نے جھوٹے وعدے کر کے دمن کی بندرگاہ حاصل کر لی اور اس پر قابض رہے۔ جب اکبر نے گجرات پر قبضہ کر لیا تو اس نے دیکھا کہ پرتگالی ہندوستان کے مغربی ساحل پر بہت ہی مضبوطی سے حاکم و قابض ہیں۔ بعض واقعات نے یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی کہ پرتگالیوں کا فتنہ بڑی اہمیت کا حاصل ہے۔ ان لوگوں نے 1575 عیسوی میں جب شہنشاہ کی چچی اور دوسری شاہی بیگمات زیارت مکہ کے لیے جا رہی تھیں بہت سی الجھنیں پیدا کر دی تھیں۔ 1582 عیسوی میں دمن کو واپس لینے کی مہم کو ناکام بنا دیا اور سورت پر بھی دست درازی کی جو محض مغل فوج کی بر وقت مداخلت کے سبب ناکام ہو سکی۔ اگر اکبر پرتگالیوں سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط بحری فوج تیار کر سکتا تو وہ ضرور کوشش کرتا، لیکن متعدد وجوہ کی بنا پر یہ کام انجام نہ پا سکا۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی اور دکن کی ریاستوں کے وسائل کو جمع کر کے بہت ہی منظم اور متحد طریقے پر پورے مغربی ساحل پر کارروائی شروع کی جائے۔ اس قسم کی کوششوں کے لیے ضروری تھا کہ دکن کی ریاستیں پوری طرح مدد دیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اکبر کی قیادت عظمیٰ کو مان لیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ دکن کے سلسلے میں سلطنت مغلیہ ایک بہت سوچا اور سمجھا ہوا طریقہ اختیار کرے۔ اکبر یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کی آپس میں جھگڑنے والی ریاستوں کے درمیان امن اور صلح برقرار ہو جائے اور سارے ملک میں ایک سوچا سمجھا اور یکساں طرز حکومت قائم ہو جائے۔ مختلف العقیدہ فرقوں کے درمیان مذہبی رواداری اور تہذیبی مفاہمت پیدا ہو جائے اور ملک کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو جائے۔ اس کے انہی خیالات نے اسے دکن کا راستہ دکھا دیا، اور دکن کے معاملے میں اکبر کی پالیسی محض ذاتی خواہشات یا ملک گیری کی علامت نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اس کے برخلاف اسے ایک عظیم بادشاہ کی روشن خیالی سمجھنا چاہیے۔ اکبر نے فتح گجرات کے کچھ ہی عرصے بعد دکن کی ریاستوں کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1573 عیسوی میں اس نے میر حسن کو احمد نگر کے حکمران کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ محمد حسین مرزا کو اس کے سپرد کر دے۔ اس درخواست کو نامنظور کر دیا گیا۔ 1577 عیسوی میں نظام کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے گئے۔ 2 سال بعد بیجاپور اور گولکنڈے کو سفیر بھیجے گئے۔ 1586 عیسوی میں نظام شاہ اور راجہ علی خان کے پاس ایلچی روانہ کیے گئے اور بیرار میں فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اگر مغل افسر آپس میں متفق الخیال ہوتے تو پھر یہ مہم ایک پوری جنگ کا شکل اختیار کر لیتی۔ دکن کے حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مغلوں کے وسائل کافی وسیع ہیں اور گجرات کی شورش میں ہاتھ ڈالنا کوئی عاقلانہ بات نہ ہوگی۔ 1589 عیسوی میں اکبر نے برہان الملک کو احمد نگر کا تخت حاصل کرنے میں مدد دی۔ نظام شاہی خاندان کے حالات روز بروز ابتر ہوتے گئے جس سے شہنشاہ کو مایوسی ہوئی۔ چنانچہ 1591 عیسوی میں اکبر نے فیضی کو راجہ علی خان کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اپنی غیر قابل اعتماد پالیسی کے نتائج سے خبردار رہے
اکبر نے گولکنڈہ اور بیجاپور کو بھی سفیر روانہ کر دیے تھے تاکہ وہاں کے حکمرانوں کو ترغیب دیں کہ وہ اکبر کا اقتدار اور برتری قبول کر لیں، لیکن گولکنڈہ اور بیجاپور کے حکمرانوں نے یہ بات قبول نہ کی اور اکبر کے سفیروں کو شیریں کلمات سے بہلا کر اور تحفے تحائف دے کر واپس کر دیا۔ برہان نظام کا برتاؤ البتہ ناپسندیدہ تھا۔ اس نے شہنشاہ کے ایلچی امین الدین کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کیا۔ ایلچی پر تاجروں کو لوٹنے کا الزام عائد کر کے سرسری طور پر برخاست کر دیا۔ دکن کے ان سب حکمرانوں میں سے محض راجہ علی خان ہی ایسا تھا کہ جس کو دوست سمجھا جا سکتا تھا۔ دکن کے حکمرانوں کو 1592 عیسوی میں اڑیسہ کی فتح، شہزادہ مراد کو گجرات کا پہلا صوبیدار مقرر کیا جانا اور شہنشاہ کے داماد شاہ رخ مرزا کو مالوا کا صوبیدار مقرر کیے جانے سے اکبر کے ارادے کی پختگی کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اکبر شمالی مغربی سرحد کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا ہے، لہذا دکن میں کسی طولانی مہم کو انجام نہ دے سکے گا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھی کہ کسی کی برتری تسلیم کر لیں۔ اس کے برخلاف وہ آپس کی بیجا اور بے فائدہ جنگوں، فرقہ وارانہ کشمکش، مذہبی ایذا رسانی، بدنظمی اور عام اخلاقی پستی سے بالکل مطمئن نظر آتے تھے۔ بہمنی سلطنت کی خاکستر پر جو 5 ریاستیں وجود میں آئیں، ان کو غیر ملکی قسمت آزما اور موقع پرست افراد چلا رہے تھے، اور یہ لوگ کسی طرح ان ریاستوں کے باشندوں کے قدرتی رہبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان ریاستوں کے حاکموں کا دکن کے لوگوں پر حکومت کرنے کا حق کسی طرح بھی مغلوں کے حق حکومت سے زیادہ نہ تھا، اور نہ یہ حکمران دکن کے لوگوں کی قدرتی حب الوطنی سے کسی قسم کی اخلاقی یا روحانی طاقت، برتری یا قوت حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ یہ حکمران اپنی رعایا کے دلوں میں دکن کو پرتگالیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے کسی قسم کا اطمینان یا جذبہ نہ پیدا کر سکتے تھے، اور نہ ہی اپنی ریاستوں میں امن و امان برقرار رکھ سکتے تھے۔ برہان نظام شاہ کی موت کے بعد احمد نگر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں کا نیا سلطان ابراہیم نظام شاہ، جسے برہان نے نامزد کیا تھا، بیکار مغز ثابت ہوا۔ وہاں کے امراء 2 حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا سردار میاں منجو تھا اور دوسرا گروہ اخلاق خان کے ماتحت تھا، جو کہ ایک افریقی سردار تھا۔ اب میاں منجو کی مخالفت کے باوجود امراء نے بیجاپور کے سفیر کی توہین کر کے جنگ مول لے لی تھی۔ میاں منجو نے آخر تک بیجاپور سے جنگ کرنے سے منع کیا، لیکن حبشی سردار کے جنگی گروہ اور ابراہیم نظام نے جنگ کی دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احمد نگر کی فوج کو شکست ہوئی اور ابراہیم جنگ میں کام آیا۔ ابراہیم کی موت سے احمد نگر کے حالات اور بھی ابتر ہو گئے تھے۔ میاں منجو نے احمد نام کے ایک مجہول النسل آدمی کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ ادھر اخلاص خان نے ایک لڑکے کو بازار سے پکڑ کر موتی شاہ کا لقب دیا اور اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اور پھر ابھنگ خان نے برہان شاہ اول کے سب سے بڑے لڑکے علی کی حمایت کی۔ دوسری طرف حسین نظام شاہ اول کی بیٹی اور علی عادل شاہ کی بیوہ چاند بی بی نے ابراہیم نظام شاہ کے نابالغ بچے کا ساتھ دیا۔ اس طرح تخت کے 4 دعوے دار ہو گئے اور احمد نگر کی سلطنت ایک تباہ کن جنگ میں مبتلا ہو گئی۔ میاں منجو نے حالات سے مایوس ہو کر شہزادہ مراد، عبد الرحیم خان خانہ اور صوبیدار مالوا کو دکن آنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی دعوت دی۔ چونکہ اکبر نے پہلے ہی سے انہیں تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا، لہذا فوجوں کی روانگی میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، اور ادھر راجہ علی خان کو بھی ہدایت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ مغلوں سے آن ملے۔ جس وقت مغل فوج احمد نگر پہنچی، منجو اپنی حبشی رقیب پر قابو پا چکا تھا اور سیاسی حالات آہستہ آہستہ اس کی مرضی کے مطابق ڈھلتے جا رہے تھے۔ اب منجو اپنی اس حماقت پر بہت پریشان ہوا کہ اس نے مراد کو کیوں دعوت دی اور احمد نگر کے دفاع کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے سب فریقوں کو متحد کرنے کے لیے چاند بیبی پر جو پابندیاں عائد کر دی تھیں ان کو ہٹا دیا تھا اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ حبشیوں اور دوسرے مخالفوں کو راضی کر کے اپنے ساتھ ملا لے۔ میاں منجو نے بیجاپور اور گولکنڈے کے حاکموں سے بات چیت شروع کی اور انہیں یہ ترغیب دی کہ مغلوں کے حملے کا مقابلہ کریں گے۔ مغلوں سے لڑنے کی خاطر میاں منجو نے چاند بی بی کو اتالق مقرر کیا اور خود قلعے سے باہر نکل گیا۔ بیشتر سرداروں نے اس بات کا صحیح اندازہ لگایا کہ
اگر گولکنڈہ اور بیجاپور کی افواج بر وقت نہ پہنچیں تو کامیابی کی امید نہیں کی جا سکتی، لہٰذا انہوں نے میاں منجھو پر یہ زور دیا کہ جب تک امدادی فوجیں نہ پہنچ جائیں وہ جنگ کو ٹالتا رہے۔ میاں منجھو نے تو یہ مشورہ قبول کر لیا تھا، لیکن چاند بی بی کا خیال تھا کہ بیکار رہنا اور مغلوں کو اس بات کا موقع دینا کہ وہ قلعے پر دباؤ ڈالتے رہیں عاقلانہ اقدام نہ ہوگا۔ چنانچہ چاند بی بی نے مجاہد الدین شمشیر خان کو، جو کہ ایک ریٹائرڈ شدہ تجربہ کار اور لائق افریقی فوجی سردار تھا، اسے واپس بلوا لیا اور اسے اس بات کے لیے راضی کیا کہ مغلوں کے خلاف مؤثر دفاعی اور جنگی کارروائیاں شروع کر دی۔ بہرحال منجھو اپنے منصوبوں پر قائم رہا اور شمشیر خان کو احمد نگر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر خود بیجاپور اور گولکنڈے کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ وہاں سے فوجی امداد جلد سے جلد بھجوا سکے۔ لیکن منجھو نے اس بات کا خیال رکھا کہ احمد نظام شاہ کو اپنے ہمراہ رکھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں منجھو اپنی ضد پر احمد نگر کی مدد کرنے کے لیے قائم نہ تھا، بلکہ اس کا یہ عمل باغیانہ اور غدارانہ تھا۔ چاند بی بی اور شمشیر خان کے اس فیصلے سے کہ جنگ کی جائے، بعض افسروں حتیٰ کہ غیر ملکیوں کی ہمت بڑھی اور انہوں نے میاں منجھو کا ساتھ چھوڑ کر شیر دل خاتون کا ساتھ دیا۔ میاں منجھو کا فیصلہ غلط تھا، اس نے یا تو انتہائی بزدلی اور یا پھر غداری کے باعث احمقانہ قدم اٹھایا۔ اس بات پر مشکل سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ میاں منجھو کو اس بات کا علم نہ تھا کہ مغل سرداروں کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ اگر وہ ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتا اور پورے جوش و خروش سے چاند بی بی کا ساتھ دیتا تو مغلوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چاند بی بی پر احمد نگر کے دفاع کا پورا بوجھ پڑا اور لوگوں کو متحد کرنے کا مشکل کام تنے تنہا انجام دینا پڑا تھا، لیکن وہ اس بات سے گھبرائی نہیں۔ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ دکن کے سرداروں میں سب سے زیادہ بااثر سردار محمد خان کی حمایت حاصل کر لی۔ اس کے بعد اس نے برہان پور کے کوتوال انصار خان کو علیحدہ کر دیا، جو میاں منجھو کا ساتھی تھا، اور میاں منجھو نے اسے قلعے کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ اب چاند بی بی نے اپنے نابالغ بھتیجے بہادر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور محمد خان کی مدد سے خود حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ چاند بی بی نے حبشی جنرل ابھنگ خان کو مغلوں کی مخالفت پر اکسایا، جو کہ ابھی تک برہان نظام شاہ اول کے بیٹے شاہ علی خان کے حقی حکومت کا طرفدار تھا اور جس کی عمر 70 سال کو پہنچ چکی تھی۔ دسمبر 1595 عیسوی کے وسط میں شہزادہ مراد احمد نگر کے قریب آن پہنچا۔ اس نے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ کسی قسم کی لوٹ مار نہ ہوگی، رعایا کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے گی اور اس بات کا پورا انتظام کیا جائے کہ شہریوں کی عزت و آبرو اور ان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن شہباز خان کے آدمیوں نے یا تو اس کی چشم پوشی سے یا غفلت کے سبب تھوڑی بہت لوٹ مار کر لی تھی۔ جب شہزادے نے یہ خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور ان میں سے کئی آدمیوں کو عوام کے سامنے موت کی سزا دی۔ اس لوٹ مار کے نتیجے میں لوگ ہوشیار ہو گئے اور شہزادے کی یقین دہانی کے باوجود بڑی تعداد میں بھاگ کھڑی ہوئے۔ بہرحال شہزادے نے 18 دسمبر 1595 عیسوی کو احمد نگر کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ابتدا میں محاصرہ بہت ڈھیلا رہا، جس کے سبب ابھنگ خان نے قلعے کے مشرقی جانب مغلوں پر ایکایک حملہ کر دیا اور قلعے میں گھستا چلا گیا۔ اس واقعے سے شہزادہ اور بھی ہوشیار ہو گیا۔ قلعے کو اب ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور اس بات کی زبردست کوشش کی گئی کہ خندقوں کو مسمار کر کے قلعے کی دیوار کے نزدیک پہنچا جائے۔ شہزادہ بہت ہی محنت سے کام کر رہا تھا اور وہ خود اپنا بیشتر وقت خندقوں میں گڑھوں کو پر کرنے کے کام اور قلعے کے دیوار کے سامنے ایک برج کی تعمیر کی نگرانی کرنے میں صرف کرتا۔ شہزادے کی اتنی جد و جہد کے باوجود مغلوں کو اطمینان بخش طریقے پر کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہ آتی تھی۔ صادق خان اور شہباز خان کے درمیان جو حسد اور رقابت موجود تھی، اس کی وجہ سے مغلوں میں نفاق پیدا ہو گیا اور مغل افسروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ قلعے کی فتح میں جتنی دیر ہوتی جا رہی تھی، اتنی ہی احمد نگر کے حامیوں کو متحد ہونے اور ضروری کارروائی کرنے کا موقع ملتا جا رہا تھا۔ ادھر سردار ڈینکو جی نے دھمکی دی تھی کہ وہ مغلوں کے رسل و رسائل کو گجرات کے ساتھ منقطع کر دے۔ سید راجہ، جس کو ڈینکو جی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، دشمن سے جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، کامیابی سے مقابلہ نہ کر سکا اور مارا گیا تھا۔
چند روز کے بعد سعادت خان نامی شخص نے ناگہانی حملہ کیا اور گجرات سے آنے والے ایک بڑے خزانے کو لوٹ لیا جو سید عالم کی نگرانی میں مغلوں کے لیے سامان رسد اور گولہ بارود لے کر جا رہا تھا۔ مغل افسر دولت خان نے موتی شاہ کے حامی سردار اخلاق خان کے مقابلے میں جو فتح حاصل کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخلاص خان اپنے رقیب میاں منجو سے جا ملا جو کہ مغلوں کے خلاف بیجاپور گولکنڈہ اور احمد نگر کے عمرہ کا ایک مضبوط اور متحد محاذ قائم کر رہا تھا۔ شہزادہ مراد کو روز افزوں مخالفت کے علاوہ سامان رسد کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا جو کہ خوفزدہ رعایا کے فرار ہونے کے باعث اور بھی شدید ہو گئی تھی۔ ادھر شہزادے کے کیمپ میں غداری شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ باغی شہباز خان اور خانہ خانہ شہزادہ سلیم کے حامی تھے اور وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ احمد نگر کا قلعہ فتح کر کے شہزادہ مراد کے نام میں 4 چاند لگ جائے۔ خواجہ محمد شیرازی نامی ایک ایرانی نے محظور شدگان کو صادق خان کے توپ خانے کی سرنگ کا پتہ دے دیا۔ خاندیش کا حکمران راجہ علی خان جس کی ہمدردیاں خفیہ طور پر احمد نگر کے ساتھ تھیں وہ بوقت ضرورت سامان رسد قلعے میں جانے دیتا رہا اور اس سے چشم پوشی کرتا رہا۔ ان تمام پریشانیوں اور کام کی زیادتیوں سے مایوس ہوئے بغیر شہزادہ صبح سے شام تک کام کی نگرانی کرتا ہوا سارا وقت خندقوں میں گزار دیتا۔ وہ ابھی تک محاصرے کو تنگ کرنے میں ہمہ وقت مصروف تھا کہ یہ خبر ملی کہ میاں منجو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ منجو نے نہ صرف اخلاص خان کو اپنی طرف ملوا لیا تھا بلکہ عادل شاہ دوم کو بھی اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ وہ 25-30 ہزار سواروں کی فوج اپنی لائق سپہ سالار سہیل خان کی سرکردگی میں روانہ کر دی۔ اب قطب شاہ نے مہدی قلی سلطان کو 10,000 سوار اور 20,000 پیادے دے کر روانہ کر دیا۔ اب متحدین کی مشترکہ فوج جس کی تعداد 70,000 تھی شاہور کے مقام پر جمع ہو گئی تاکہ قلعے کو آزاد کرایا جا سکے۔ ان حالات میں یہ قرار پایا کہ متحدہ فوج کی آمد سے قبل ہی قلعے پر زبردست حملہ کر دیا جائے اور سرنگوں میں آگ لگا دی جائے۔ خواجہ محمد نے جو خفیہ اطلاع دی تھی اس کے سبب محصورین نے 2 سرنگوں کو خالی کر دیا تھا۔ محض ایک ہی سرنگ پھٹی جس کے سبب قلعے کی تقریباً 50 گز دیوار اڑ گئی۔ مغل جن کو چتوڑ میں کافی تلخ تجربہ ہو چکا تھا دوسری سرنگ کے پھٹنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ محصورین نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر خود کو حملے پر آمادہ کر لیا تھا۔ جس وقت مغلوں کو یہ پتہ چلا کہ دوسری سرنگ بھی خالی کی جا چکی ہے تو کافی دیر ہو چکی تھی، تاہم مغلوں نے اس بات کی جان توڑ کوشش کی کہ وہ قلعے میں داخل ہو جائیں یہاں تک کہ خندقیں ان کے ناشوں سے پھٹ گئی تھی۔ دوسری طرف سے مخالفین نے بھی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ صادق خان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا اس لیے انہوں نے اپنی ساری قوت قلعے کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ سارے ہی افسر اور سردار جن میں شمشیر خان، آبھنگ خان اور محمد خان بھی شامل تھے مغلوں کو اس رکنے سے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ لوگوں میں اتنا جوش و خروش تھا کہ جو لوگ لڑنے کے عادی نہ تھے وہ بھی اس وقت وہاں جا پہنچے تھے۔ اسی لمحے بعض غیر ملکی افسروں اور دکن کی ریاستوں کے سفیروں کو جو کہ اس وقت قلعے میں موجود تھے یہ بات سوجھی کہ اگر چاند بی بی کو محاذ جنگ پر لایا جائے تو لوگوں میں اور بھی جوش و خروش پیدا ہو جائے گا۔ جب چاند بی بی کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گئی اور چاند بی بی چمکدار زرہ بختر زیب تن کر کے منہ پر نقاب ڈالے ہاتھ میں ننگی تلوار اٹھائے ہاتھی پر سوار میدان جنگ میں پہنچ گئی تھی۔ جب سپاہیوں نے ملکہ کو شاہی چتر کے نیچے دیکھا تو ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں۔ ملکہ کی موجودگی کی خبر نے بوڑھوں اور لڑکوں میں بھی اس قدر جوش پیدا کر دیا تھا کہ وہ بھی قلعے کی حفاظت کے لیے آن پہنچے تھے۔ اب مغل فوج پر توپ کے گولے، بندوقوں کی گولیوں، دستی بم اور تیر اولوں کی طرح برس رہے تھے۔ اگر دوسرے مغل افسر حملہ آور دستے کی مدد کو پہنچ جاتے تو ممکن تھا مغل کامیاب ہو جاتی، لیکن سرنگوں کے نہ پھٹنے اور قلعے کی فصیلوں سے برسنے والی آگ نے ان کو اپنی پوری کوشش صرف کرنے سے باز رکھا۔ 4 گھنٹے تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی۔ حملہ آور فوج کو زبردست نقصان اٹھا کر واپس لوٹنا پڑا۔ چاند سلطانہ ٹوٹی دیوار کی مرمت ہونے تک وہیں موجود رہی۔ شہزادہ مراد کو بہت مایوسی ہوئی
لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج کو پھر سفارا کر کے خود قیادت کا فیصلہ کیا۔ اس نے خانہ خانہ سے مدد کی درخواست کی، لیکن اس نے بہانہ بازی سے کام لیا۔ شہزادے نے ہمت ہارے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ جو ہی اس نے کھائی میں اترنا چاہا، اس کے بہی خواہوں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ وہ گھوڑے پر سے کود پڑا اور احدی دستے کو، جو کہ فوج کے بہترین جنگجو اور شاہی محافظتی دستہ سمجھے جاتے تھے، حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کئی مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا گیا، لیکن مخالفین نے، جن کے حوصلے پچھلے روز کی کامیابی کے سبب بڑھ گئے تھے، پھر سے آتش بازی شروع کر دی۔ مغلوں نے جہاں تک ممکن تھا شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک لڑتے رہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے وار آہنی دیوار پر لگ رہے ہوں۔ آخر کار مغل فوج بہت زیادہ نقصان اٹھا کر واپس لوٹ گئی۔